سورۃ الطلاق آیت نمبر 6 28واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اس سورت کے اندر بات بتائی گئی کہ اگر کہیں پر میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں جوڑ نہ پیدا ہو سکے اور خواہ جدائی کی طرف بات چلی جائے تو اس کے لیے طریقہ طلاق کا ہے۔ پھر طلاق کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد طلاق کے حوالے سے طلاق دے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ بیوی کو طلاق دے دے، اس کے بعد اس عورت کے ذمے عدت کا پورا کرنا لازم ہے۔ پھر عدت مختلف قسم کی ہے۔ اگر کوئی عورت وہ حیض والی ہے تو اس کے لیے 3 حیض ہے۔ کوئی عورت ہے اس کا حیض عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا ہے تو اس کے لیے 3 مہینے ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے اور وہ حمل والی ہے تو اس کے لیے عدت وضع حمل ہے۔ کوئی عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر کسی عورت کا نکاح کیا گیا ہے اور اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دی گئی تو اس کے لیے عدت لازمی ہی نہیں ہے۔ یہ مختلف احکام بتائے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوران عدت یہ جو عورت کے لیے خرچہ ہے یہ کس کے ذمے ہے؟ یاد رکھیں، عورت اگر مطلقہ ہو، جس عورت کو طلاق دی جائے اور وہ عورت طلاق کے بعد عدت گزارنی چاہتی ہے تو عدت کے حوالے سے اللہ پاک حکم دیتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم۔ دوران عدت عورت کو رہائش دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر طلاق 1 ہے یا 2 ہے جس کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے اس میں پردہ لازمی نہیں ہے۔ البتہ اگر 3 طلاق دیے گئے ہیں تو اس کے بعد چونکہ رجوع کا حق حاصل نہیں ہے تو مرد کے ذمے ہے کہ دوران عدت اس کو رہائش تو دے دیں لیکن اس سے پردہ لازمی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دوران عدت طلاق کے بعد یہ جو 3 مہینے کی عدت ہے یا 3 حیض کی عدت ہے، اور یا کوئی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے لیکن وہ حاملہ ہے اس کے وضع حمل تک اس کی جو عدت ہے تو اس دوران اس عورت کو رہائش دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو رہائش دے دو من وجدکم، اپنی قوت اور طاقت اور استعداد کے مطابق۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور عدت کے دوران ان کو ضرر میں مبتلا مت کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ تاکہ تم ان پر تنگی لاؤ، خامخواہ عورت کو پریشان کر کے کہ وہ خود بخود گھر ہی چھوڑ دیں دوران عدت۔ اس طرح کے حرکت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور تم عورت کو تکلیف مت پہنچاؤ، مطلقہ عورت کو، کہ جو عدت کے دوران آپ کے ہاں اس کی رہائش ہے تم اس کو تکلیف مت پہنچا کہ وہ تم اس کو تنگی میں ڈال دو اور خود بخود گھر کو چھوڑ دیں۔ اسی دوران جس طرح سکنا دینا، رہائش کا انتظام کرانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، تو اس دوران عورت کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ عام عورت کے لیے انتظام کر لینا کھانے پینے کا وہ تو آسان ہے کہ 3 مہینے گزر جائیں گے، 3 حیض گزر جائیں گے، لیکن اگر بعض اوقات عورت مطلقہ ہے، اس کو طلاق دی گئی ہے لیکن وہ حاملہ ہے اور اس کے لیے عدت وضع حمل ہے، اور وضع حمل بعض اوقات وہ 3 مہینے سے بڑھ کر 4 5 6 7 8 9 مہینے تک بات پہنچ جاتی ہیں۔ اس سے خصوصی
طور پر اللہ پاک اس عورت کے لیے دعا بیان فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر یہ متعلقہ عورت حمل والی ہے فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو تم ان پر خرچ کرتے رہا کرو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر لیں۔ اس لیے دوران عدت رہائش کا انتظام کرانا، دوران عدت کھانے پینے کا انتظام کرانا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ خرچہ مرد اٹھائے گا۔ تو چونکہ عام عورت کے لیے تو آسان، لیکن حاملہ کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ حاملہ کے بارے میں بیان فرما دیا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ حاملہ کے لیے ہے اور عورت کے لیے نہیں ہے، نہیں، دونوں کے لیے ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب جو مطلقہ عورت ہے جس کو طلاق دی گئی ہے اور وہ عورت اس کی عدت ختم ہو جائے وضع حمل کے ساتھ، اب بچہ تو باپ کا ہوتا ہے، نسبت باپ کی طرف ہے، نسب باپ کے لیے ہے، لیکن اس بچے کو دودھ پلانا اب یہی ذمہ داری ہے۔ اب عورت تو مطلقہ بن گئی ہے، لہذا اب اگر یہی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے وہ آپ کی خاطر بچے کو دودھ پلاتی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان عورتوں کو ان کا بدلہ دے دو۔ اب وہ جو دودھ پلا رہی ہے اور آپ کے واسطے پلا رہی ہے، تو اب آپ نے اس دودھ پلانے کا اس کو مزدوری اور بدلہ بھی دینا ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ دیا کرو نیکی کا، اچھی باتوں کا۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم خواہ بضد ہو، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس اس عورت کو میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس کی طرف میں نسبت ہی نہیں چاہتا، میں اپنے بچہ اس کے پاس چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، پھر آپ کے بچے کے لیے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر خواہ تم ضد کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو اس بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ دودھ پلانے والی عورتیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، عرب کا ایک دستور تھا، عرب کی غریب عورتیں آ کر شہروں کے اندر وہ بچوں کو اٹھا کر لے کر جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی رہتی تھیں۔ اس لیے اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں، اور یہی ایک بہت بڑی نسبت ہوتی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس طرح حرمت وہ نسبت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، یعنی جس طرح نسب کی وجہ سے بھائی اور بہن کا آپس میں نکاح حرام ہو جاتا ہے، تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ رضاعی بھائی بہن آپس میں ان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ رضاعت کے حوالے سے انتہائی خیال رکھا جائے گا۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کسی وجہ سے دودھ نہ پلا سکے اور کوئی دوسری عورت اس کا انتظام کیا جائے بچے کے لیے، تو بعد میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اسی عورت نے اگر کسی اور بچے کو دودھ پلایا ہوا ہے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں اسی مزاج کو ختم کرنے کے لیے اور حد درجے بے احتیاطی پر مبنی ایک نظام دنیا کے اندر بنایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ابھی قریب کے ایام میں ماں کے دودھ پلانے کے حوالے سے اب ایک بینک قائم کیا گیا کراچی کے اندر، جس پر علماء نے حرام کا فتویٰ دیا اور اس کو الحمدللہ ختم کیا گیا۔ اب یہ آہستہ آہستہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، جس کا ایک غلط نقصان یہ ہوگا کہ جو لوگ ایک ہی ماں کے دودھ پئیں گے، ایک ہی عورت کے دودھ پئیں گے، ان کا آپس میں نکاح حرام ہو جائے گا، اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس ایک عورت کے دودھ پی چکے ہیں، اور اس حرام کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہو جائے گی تو وہ بھی حرامی اولاد ہوگی، پھر معاشرے کے اندر یہی نقصان ہوتا جائے گا۔ بہرحال تو جو مطلقہ عورت ہو
اور اس کے لیے عدت وضع حمل ہو، وضع حمل کے بعد اگر وہی عورت اسی بچے کو دودھ پلانا چاہے تو اس کو اس کی اجرت اور مزدوری اور بدلہ دیا جائے۔ لیکن اگر بندہ کہہ دے کہ نہیں یہ نہ پلائے، کوئی اور عورت کا انتظام کیا جائے تو دوسری عورت پلا دے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، لیکن یاد رکھیں ذمہ داری یہ ہے کہ وسعت والا بندہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر ڈالے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق اندازے پہ کیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کر لے اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھا ہے۔ یعنی مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نفقہ کا انتظام کرے گا، لیکن نفقہ مرد اپنے استعداد کے مطابق کرے گا۔ اگر مرد گنجائش والا ہے، وسعت والا ہے تو اچھا خرچہ کر لیا کریں، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر اپنے استعداد کے مطابق جتنی اس کی گنجائش ہو تو وہ کر لیا کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی عورت ہے اور وہ اچھے خاندان والی ہے، وسعت خاندان والی ہے، لیکن مرد کمزور خاندان کا ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں مال کی، تو عورت کے ڈیمانڈ کے مطابق خرچہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ مرد اپنی استعداد کے مطابق خرچہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الا ما آتاہا، اللہ بندے کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کا جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اور اللہ جل شانہ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے۔ موجودہ حال اگر تنگی کا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ اس تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور تم رہائش دے دو ان مطلقہ عورتوں کو عدت کے دوران، من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم خود رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی قوت اور طاقت اور استعداد کے مطابق۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور تم ان عورتوں کو ضرر مت پہنچاؤ، تکلیف مت دے دو تاکہ تم تنگی پیدا کر لو ان عورتوں پر۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ مطلقہ عورتیں حمل والی ہیں تو ان پر خرچ کرتے رہا کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ عورتیں اپنے حمل کو وضع کر لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر وہ عورتیں دودھ پلائے تمہاری خاطر تو تم ان کو ان کا بدلہ دے دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ دے دو آپس میں نیکی کا۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم ضد کرو گے تو اس کو دودھ پلا دے گی کوئی دوسری عورت۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور چاہیے کہ نفقہ کا انتظام کرے، خرچ کر لیں، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس بندے کا رزق اندازے پہ کیا گیا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو چاہیے کہ وہ خرچ کر لے اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ جل شانہ مکلف نہیں بناتے کسی بندے کو مگر اس کا جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ جل شانہ اس تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔